لله الذي رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد جناب محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے ترتیب بدلی ہے، وزیر اعظم صاحب آپ کو دوسرے نمبر پہ لیا ہے کہ آپ کو اللہ پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، میں نے بھی پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اور جناب وزیر صاحب، انسان کی تخلیق دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ ہے، سب سے عظیم۔ جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پورا نقشہ بنا کے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا، یہ اس آیات کا خلاصہ ہے۔ پھر آخر میں اپنی حکومت جیتا الا لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ پھر آگے اپنا تعارف کراتا فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب۔ اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعارف اور طرح سے کراتا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ صرف ایک انسان کی پیدائش، یہاں آسمان سے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کا میں رب العالمین ہوں۔ لیکن جب آپ صرف انسان کہے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے ایک جونک بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ کہاں فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، یصورکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے۔ اب اپنا تعارف کراتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے۔ یہ تو قرآن ہو گیا، اب تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا۔ وحولت وجہک الی ظہرہا لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظت جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں نے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، حرکت کرنا سکھایا، کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لایا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا، اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا، جب تو آیا تو لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش،
تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے پاؤں میں جان نہیں تو چل سکے۔ جب تو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا، أَدَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا دَافِعًا فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي۔ پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے، حولین کاملین، 2 سال تیرے لیے دودھ کے چشمے اللہ چلاتا رہا، کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، اب آگے ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا، فلما ترعرعت، جب تو ایسے ایسے چلنے لگا، واشتد عضدک، اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے، واشتد ازرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی، تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ مع ذالک، اس سب کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک وان استغفرتنی غفرت لک، تو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا، اور تو ساری دھرتی آسمان زمین کو بھر دے گناہوں سے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ بچہ پیدا نہ ہویا تو سس مینو کی آکھے گی، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں، یہ میرا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تو سس سے مینو نہیں چھڑنا، سال گزر گیا ہے، بچے کے عنوان نہیں، اب ساس کے شروع تو ہے ہی، شروع تو یہ ہو جائے ان تو ہونا ہی کوئی نہیں، اب میاں بیوی پریشان ہو رہا ہے، بچہ پیدا، کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ سس کی آنکھیں تو سورا کی آنکھیں گا تو نندوئی کی آنکھیں گا، نندا کی آنکھن گیا، یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب۔ آپ دیکھیں میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات سے میرا تعلق ہے، یہ میرے دیہات کی پیدائش اسی پر ہو رہی، اور لڑکا کیا کہتا ہے، اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کہن گئی اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں، یہ تو ہے ہی ویلا، لہٰذا وہ چڑھ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے، شباب اور گولیاں، لگتا ہے پورا پاکستانی بیمار ہے، سورے پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے شباب اور گولیاں۔ تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں، میں دیہاتی ہوں، کہ 5 پتر ہو گئے نا بس مینو پھر کوئی پرواہ نہیں، کما کے لے آون گے مینو کھواون گے، مزدور آدمی، غریب آدمی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے 2 یا 6 یا 50، وہ کہتا جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے کیونکہ میری مزدوری بڑھے گی اور میرا گھر چلے گا۔ تو وہ کہتا ہے جتنے آ جاون اتنے مزدور، 5 بچے 5 مزدور، 10 بچے 10 مزدور۔ ابھی چند دن پہلے وہ ایک ہمارے گاؤں کے 10 بچے ہو گئے آدمی کے، میں نے کہا اپنی بیوی دا آپریشن کرا، اگر جو آدھی میں نہیں کریں دی تو اپنا کرا۔ تو اس میں حقائق پہ بول رہا ہوں کہ انسان کتنا قیمتی ہے، میں نے آپ کو قرآن سے بتایا، میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا، لیکن پاکستان میں اس پروجیکٹ کو بنانے پر کتنا بڑا ستم ہے۔ سبب کیا ہے؟ سس کی آنکھیں گی، سورا کی آنکھیں گا، میرے دوست منو کی آنکھن گے تو بلے کچھ نہیں ہے، اور غریب کیا کہتا ہے 10 کٹھے ہو جاؤں گے، دیہڑیاں کر کے لے آؤں گے میری روٹی۔ مالدار طبقہ کیا کہتا ہے میری جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے، میری جائیداد کہاں جائے گی، میں نے اتنے بنائے، میرے اتنے پروجیکٹ، میری اتنے ملے، ان کا وارث کون ہوگا؟ اگر کوئی بچہ نہ ہوا تو پھر وراثت کوئی اور لے جائے گا، وراثت دوسرے لے جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے جناب عزت مآب، وہ جہالت ہے۔ آپ کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں،
مسئلہ درپیش ہے پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان کے دیہاتوں کا کہ وہ لوگ ان تک علم پہنچا ہی نہیں، اور میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا الم نشرح لک صدرک وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے محبوب میں نے آپ کو کتنا بڑا علم دیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا، اور میں نے آپ کو وہ بتایا جو آپ جانتے نہیں تھے، میں نے آپ کو اتنا دیا اتنا کسی کو نہیں دیا، الم نشرح لک صدرک۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وقل رب زدنی علما، میرے محبوب آپ مانگیے میں آپ کو علم دوں، زیادہ علم دوں، فوج دوں، لشکر دوں، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگیے میں آپ کو زیادہ علم دوں۔ پہلی وحی میرے رب کی میرے نبی پر اتری اور سمت کو پیغام دے گے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اس سے پیچھے حدیث کو کٹیں تو 5 دفعہ اقرا آیا ہے، اقرا جبریل ایسے شیٹ لے کر پڑھیے یا رسول اللہ، اقرا ما انا بقارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا، فضمنی حتی بلغ من الجہد، کہ مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی، اقرا 2 دفعہ، ما انا بقارن مجھے آتا نہیں، فضمنی حتی بلغ من الجہد، پھر زور سے پھینچا یہاں تک کہ مجھے پسلیاں درد کرنے لگی، یا رسول اللہ اقرا، پہلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا، 3 دفعہ اقرا جبریل کی زبان سے، 2 دفعہ اقرا میرے رب کی زبان سے۔ میرے دیس کا مسئلہ پلاننگ سے پہلے علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے معزز قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن کا عدل طارق جمیل کی 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے، ایک دن کا عدل، ایک دن کا عدل، عدل یومن، عدل یومن، عدل سنہ نہیں، سال کا نہیں، 6 ماہ کا نہیں، تو ایک دن کا عدل۔ میرے جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے بخاری شریف پڑھا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، بچوں کو درس دے رہا ہے، اور ایک چیف جسٹس ہے خسرو صاحب اور میں گورنمنٹ کالج میں اکٹھے تھے، ان کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے، ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو